السلام کی وصیتیں جو ہمیں ملتی ہیں وہ 2 مقامات پر نظر آتی ہیں، اور نہج البلاغہ اگر اٹھا کر دیکھیں تو 5 مقامات پر نظر آتی ہیں، لیکن ان میں سے سب سے اہم ایک وصیت جو مولا نے صفین سے واپسی پر کری، اور دوسری وصیت اور بھی کچھ وصیتیں جو انہوں نے ضربت کے بعد سے لے کر شہادت کی منزل تک پہنچنے تک کی، اور کچھ وصیتیں وہ ہیں جو مولا علی علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ملتی ہیں، کہ جو انہوں نے اپنی اولاد سے کی اور ساتھ میں اپنے اصحاب سے کی، اور اس کے بعد لوگوں کے حقوق کے متعلق عقائد کے اوپر، دین کی بنیادوں پر، اور ایسے بہت ساری زندگی کے امور کے اوپر انہوں نے گفتگو کی ہے جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی انسان نہیں کر سکتا، جس کا ہم بہت حد تک گمنامی کی طرح سے جی رہے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اسی طرح گمنامی کی زندگی میں۔ لیکن مولائے کائنات جاتے جاتے بھی وہ چراغ ہدایت کو روشن کرتے چلے گئے، اور در حقیقت یہ نصیحتیں صرف اس وقت کے لیے نہیں ہیں بلکہ آنے والی ہر نسل، ہر قوم کے لیے ہیں۔ چند باتیں میں بیان کرتی ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے فرزند کی طرف رخ کیا اور تمام 12 بیٹے اور اولادیں جو وہاں موجود تھیں ان سب کو ایک مرتبہ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ حسن اور حسین کا کہنا مانو، ان کی اطاعت کرو، اور میں اپنا وصی جو مقرر کرتا ہوں وہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو، تمام جو انبیاء علیہ السلام کی جو وراثتیں ہیں وہ سب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سپرد کی۔ اور جو دوسرا حصہ جو مولا نے ارشاد فرمایا وہ اپنے غسل و کفن اور اپنے تدفین کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، اور بہت خوبصورت روایت ہے کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب غسل و کفن کر چکو تو میرے جنازے کو اٹھانا، لیکن پیچھے سے اٹھانا، آگے سے نہیں اٹھانا، آگے سے خالی رکھنا، اور جب میرے جنازے کو لے کر چلنا تو جہاں پر بھی وہ جنازہ رکے اسی مقام پر رک کر وہیں پر جب قبر تیار ملے گی، جسے حضرت نوح علیہ السلام نے اس قبر کو تیار کیا۔ اور تیسرا حصہ وہ اخلاق کے لحاظ سے ہے، اور سب سے اہم بات جو انہوں نے کہی ہے، مولائے متقیان نے اور مولا امام حسن مجتبیٰ اور تمام اولاد اور خاص اصحاب جو اس وقت موجود تھے ان سے ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی کہ اگر دیکھا جائے کہ توحید مولائے کائنات کی زندگی کا سب سے بڑا جلوہ ہے، تجلی پروردگار عالم ہے، اور جو ظہور کرے گا روز محشر وہ خدا کی وحدانیت ہے۔ اور جو بات تاکید کی ہے وہ یہ ہے کہ خبردار، نہ تو شرک کرنا، نہ ہی جرت کرنا کبھی، کہ ہمیشہ رب کے اپنے مطابق ڈرتے رہنا، رب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے کہ دنیا کے خواہش مند مت ہونا، چاہے وہ تمہارے پیچھے کتنی ہی پڑی کیوں نہ رہے، لیکن دنیا سے اپنے آپ کو بے نیاز کر دو۔ اور جو تیسری بات کہی ہے، جو کہنا حق بات کہنا، جو کرنا ثواب کے لیے کرنا، زبان کا استعمال اور اپنا اعضاء کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ مولا کائنات 2 مختصر جملوں میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بات یہ ہے کہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہیں۔ کیا یہ تمام حالات ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے رویوں میں رکھتے ہیں؟ کیا ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں؟ تو لہٰذا یہاں پر مولا علی اپنے شیعہ کو یہی جملے ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے تمام معاملات کو سلجھائے رکھنا۔ اور سب سے اہم وہ بات ہے جو ہم دیکھتے ہیں، چھوٹی سی بات ہے اگر دیکھا جائے تو، اپنی زندگیوں میں نظم و ضبط کے ساتھ چلنا۔ ڈسپلن مولائے کائنات امیر المومنین کے لیے بہت ہی ضروری تھا کہ وہ آخری وصیتوں میں ان جملوں کا استعمال کرتے تھے
اور ہم اتنے ہی زیادہ بے نیاز ہیں. ہماری زندگیوں میں نظم و ضبط نہیں پایا جاتا ہے. ہم اپنی زندگیوں میں اس ڈسپلن کو لے کر چلتے ہی نہیں ہیں. وہ مولائے کائنات کی اہم ترین وصیت یہی ہے. اور بھی وصیتیں ہیں اولاد کے لحاظ سے، ماں باپ کے لحاظ سے، یتیموں کے لحاظ سے. پروردگار ہم کو توفیق عطا کرے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، اپنی زندگیوں کو سنواریں جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے. مولا علی ہمیں جس طریقے سے بتا گئے جینا، مولا علی نے ہمیں جینے کا صحیح طریقہ بتایا ہے کہ جب تک زندہ رہو، جب تک زندہ رہو اس انداز سے زندہ رہو کہ لوگ تمہارے مشتاق رہیں، اور جب تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کریں. اور جنہوں نے اس جملہ کہا وہ اسی انداز میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں کہ آپ کے جانے پر زمین و آسمان گریہ کرتے تھے. اور اللہ ہم کو اسلام کا سچا فالوور بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.